إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور تمام عزاداران جہان کی سلامتی، آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی، اپنے بچوں کی سلامتی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. پروردگارہ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہم میں جو بھی مقروض ہو ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. پروردگارہ جہاں کہیں شیعیان حیدر صفدر ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. عزیزان محترم، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام پر گفتگو ہوئی. ہماری گفتگو کا تقریباً یہ 9واں سلسلہ ہے انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام کے موضوع پر. انبیاء کی بہت ساری صفات بیان کی گئی اور ان صفات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ صفات اہل بیت اطہار علیہم السلام میں بطریق احسن، بطریق اکمل پائی جاتی ہیں. تمام صفات سے مقابلہ ہوا. تمام صفات بیان کرنے کے بعد ائمہ علیہم السلام کی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا. اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی ایک صفت جو بعض نبیوں میں پائی گئی یا بعض نبیوں کی اس صفت کی طرف قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا،
وہ تھا ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ بہت سنجیدہ موضوع ہے، ہمارے یہاں سنجیدہ ترین موضوعات میں سے ایک موضوع رجعت کا موضوع کہلاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر مسلسل جب بھی وقت ملا، جب بھی کوئی موضوع سے مناسب باتیں نکلیں تو امام زمانہ کا تذکرہ ہوا، امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات پہ گفتگو ہوئی، تو حق بنتا ہے کہ یہ جو انبیاء کی ایک صفت رجعت آپ کہہ سکتے ہیں، رجعت اس معنی میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جناب والا ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی مارنے والے ہیں۔ جب ہم پیدا کر سکتے ہیں، جب ہم مار سکتے ہیں، تو ہمارے لیے دوبارہ اس مردے کو پلٹانا اتنا سخت کام نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ اہل تشیع کے اوپر ہمارے برادران اہل تسنن کی طرف سے جو ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے، شیعوں کا ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام زمانہ کے ظہور کے بعد دوبارہ سے کچھ لوگوں کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ اچھا جناب والا، میں اس پر سلسلہ وار گفتگو کرنے کی خاطر ایک سلسلے سے شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خاص توجہات کا طالب ہوں۔ میں نے جو بھی مطالب آپ حضرات کی خدمت میں اتنے دنوں میں بیان کیے، میری نظر میں یہ مطلب ان تمام مطالب میں ایک حساس موقعیت رکھتا ہے، اور میرے خیال سے آپ لوگوں میں بھی اشتیاق ہے کہ اس موضوع پر کچھ ہماری سماعتوں کے نظر کچھ باتیں آئیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رجعت کیا ہے۔ اگر احادیث کی روشنی میں جائیں تو احادیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی تاکید و تائید اس موضوع پر حاصل ہے، اور اہل بیت اطہار نے فرمایا جو بھی ہماری رجعت کا قائل نہ ہو فلیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ شیعوں کا ایک محکم عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت۔ رجعت کسے کہا جاتا ہے؟ ہر لفظ کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ رجعت کا لفظی معنی ہے پلٹنا، از مادہ رجوع کرنا، پلٹنا یا پلٹایا جانا۔ اس کے مترادف بھی رجعت کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، جیسے کرہ بھی رجعت کے معنی میں استعمال ہوا، اور بعض جگہوں پر قیامت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ردہ بھی رجعت کا معنی میں استعمال ہوا۔ بعض جگہوں پر اہل بیت اطہار نے رجعت کا لفظ کرہ بیان کیا ہے یا ردہ بیان کیا ہے، یا بعض جگہوں پہ حشر کے لفظ کے ساتھ بھی رجعت کو بیان کیا گیا۔ رجعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ پلٹنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شیخ حر عاملی فرماتے اصطلاحی معنی شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ جناب والا اللہ تبارک و تعالی امام زمانہ کے ظہور کے بعد، جب امام زمانہ کی شہادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کچھ ہستیوں کو دوبارہ اس دنیا میں زندہ کرے گا، انہیں پلٹائے گا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے جناب والا، رجعت ہوگی کس کی؟ سوال، کیا سارے لوگ دوبارہ پلٹائے جائیں گے؟ مثال کے طور پہ ہر آدمی کو دوبارہ پلٹایا جائے گا؟ یہ دیکھیں جناب والا، جہاں ہر آدمی کو دوبارہ پلٹایا جانے والا عقیدہ ہے اسے کہا جاتا ہے قیامت، جہاں سب کو دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ لیکن رجعت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ان الرجعہ لیست بعامہ، رجعت عمومی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا رجعت میں سب کو پلٹایا جائے گا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، سب کو رجعت میں نہیں پلٹایا جائے گا۔ بل ہی الخاصہ، بلکہ رجعت خاصہ ہے، خاص ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ مولا فرماتے ہیں لا یرجع الا من محض الایمان محضا ومحض الشرک محضا۔ رجعت عمومی نہیں ہے، رجعت خصوصی ہے، کچھ لوگوں کو پلٹایا جائے گا۔ کسے پلٹایا جائے گا؟ اسے پلٹایا جائے گا جو مؤمن محض ہوگا یا مشرک محض ہوگا۔ جو مومن ہوگا، جو انتہائی درجے کا مومن ہوگا اسے پلٹایا جائے گا، یا جو انتہائی درجے کا منافق و مشرک و کافر ہوگا اسے پلٹایا جائے گا، یا بہت اچھے انسان کو پلٹایا جائے گا یا بہت برے انسان کو پلٹایا جائے گا۔ یہ ہو گئی اصطلاحی تعریف۔ یعنی رجعت ایک خاص گروہ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد
اور قیامت سے پہلے پلٹایا جائے گا۔ اب آئیے جناب والا ایک اور تعریف رجعت کی۔ رجعت کیوں ہوگی اور کن لوگوں کی ہوگی؟ رجعت ان لوگوں کی ہوگی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حکومت کے لیے بھیجا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک عہدہ دے کے بھیجا کہ جناب والا اس عہدے کو اپنے پاس رکھیں، اس عہدے کو اختیار کریں اور لوگوں کی ہدایت کریں، لوگوں کو صراط مستقیم پر لائیں۔ ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا وارث بنایا تھا یا عہدہ دیا تھا، اگر وہ اس دنیا میں آئے اور انہیں وہ کام نہیں کرنے دیا گیا، بڑی توجہات کا طالب ہوں، وہ کام کہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کام انہیں نہیں کرنے دیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ پلٹائے گا، اور پلٹانے کے بعد ان کے حوالے وہ عہدہ دے گا کہ جناب والا جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کیجئے، کیونکہ انہیں کرنے نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تمام اختیارات ہوتے، کیا آپ کو کوفہ میں، مدینہ میں یا مکہ میں کوئی فقیر نظر آتا؟ اگر اختیارات ہوتے تو کوئی فقیر نظر آتا؟ ہرگز کوئی فقیر نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کو اختیارات نہیں دیے گئے، ان کے اختیارات ان سے چھینے گئے۔ تو رجعت کس کی ہوگی؟ اگر جس مشن کے لیے، جس ہدف کے لیے اللہ نے بھیجا، اس ہدف کو وہ پورا نہ کر پائے، انہیں پورا نہیں کرنے دیا، اللہ ان کو دوبارہ سے اس دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ اپنے مقصد اور اپنے ہدف اور اپنے مشن کو پورا کریں۔ ایک تو یہ رجعت ہو گئی، یہ ہو گئے مومن خاص۔ اب آئیے دوسری طرف رجعت کس کی ہوگی؟ مشرک خاص کی، وہ کہ جنہوں نے اللہ کے صالح بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اللہ کے صالح بندوں کو مارا، پیٹا، ستایا، ان پر ظلم ڈھائے، انہیں پریشان کیا اور انہیں اس دنیا میں سزا نہیں مل پائی، لہٰذا اللہ انہیں دوبارہ پلٹائے گا تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ میرے خیال سے یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے شیعوں کی سمجھ کے لیے۔ اب وہ روایتیں جو آپ کی نظر میں آتی ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے کسی کو اس کی قبر سے نکال کے کسی درخت میں لٹکائیں گے، یعنی اسے جو سزا ملنی چاہیے تھی وہ سزا اسے نہیں ملی، لہٰذا انہیں دوبارہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد دوبارہ انہیں پلٹایا جائے گا، ان کی رجعت ہوگی، پھر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سارے حساب و کتاب ہوں گے، کربلا کا حساب و کتاب ہوگا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا حساب و کتاب ہوگا، اور در زہرا کا بھی حساب و کتاب ہوگا کہ جناب والا کیوں جلایا، کیسے جلایا، یہ سارے حساب و کتاب رجعت میں ہوں گے۔ اچھا جناب، یہاں تک ماشاءاللہ سے ایک مقدمے کے ذریعے میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور آپ حضرات میرے ساتھ رہے اور میرے خیال سے میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ چکی ہیں۔ اب آئیے جناب والا، یہاں سے سوال ایجاد ہوتا ہے، کیا رجعت پاسبل ہے؟ ایسا عقیدہ پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مار چکا ہو، اس دنیا سے جا چکا ہو انسان، کیا دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا میں پیدا کرے گا؟ کیا اس طرح کا عقیدہ پاسبل ہے؟ کیا اس طرح کا عقیدہ ممکن ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے رجعت پہ گفتگو۔ خاص توجہات، اگر میں خطابت والے انداز کو نہ اپنا پاؤں تو شکوہ نہ کیجئے گا، کیونکہ بحث ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مطالب آپ حضرات تک پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے سامنے مطالب بہت زیادہ ہیں، بس میں کنفیوز ہوں کہ ان مطالب کو کس دستے کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ ایک اچھی چہار چوب ذہنوں میں بن جائے۔ اچھا جناب، رجعت پر دو طرح کی گفتگو ہوگی، ایک امکان پر اور دوسرے وقوع پر۔ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک بات، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جناب والا اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں تو ہم کہیں گے جب یہ اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں تو رجعت بھی ممکنات میں سے ہے۔ دوسری دلیل ہوتی ہے وقوع، نہ صرف یہ کہ ممکن بلکہ اس طرح کی چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، یہ دلیل زیادہ محکم ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ، کیا ممکن ہے اللہ کسی انسان کو 1000 سال زندہ رکھے؟ ہم کہیں گے جناب والا ممکن ہے، جو اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ زندہ بھی رکھ سکتا ہے، یہ ہو گئی امکان کی بحث۔ پھر جب ہم وقوع پہ گفتگو کریں گے تو ہم کہیں گے جناب والا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ نے قوموں کو 1000 سالوں کی زندگی دی، اللہ نے جناب نوح کو 2500 سال زندہ رکھا، اللہ نے جناب خضر کو زندہ رکھا، اللہ نے جناب الیاس کو زندہ رکھا، جناب ادریس کو زندہ رکھا، جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل وقوع، یعنی اللہ ایسا کر چکا ہے، ممکن کی تو بات چھوڑیں۔ اب آئیے رجعت کے موضوع میں، ایک ہے امکان اور دوسرا ہے
وقوع. کیا ممکن ہے, کیا پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو جو مر چکے ہیں 1000 سال سے قبروں میں پڑے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ اچھا جناب, قیامت پر آپ کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ, قیامت پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ بے شک قیامت پہ یقین ہے. ایک صاحب خاکستر لے کے آئے, پاؤڈر لے کے آئے ہڈیوں کا, رسول گرامی کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس پاؤڈر کی طرف دیکھا, اسے مسلا اور مسلنے کے بعد پھونک دیا. رسول گرامی سے سوال کیا, قال من یحیی العظام وہی رمیم, آپ قیامت کی باتیں کر رہے, ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ تو پاؤڈر بن چکی ہیں, یہ تو خاکستر بن چکی ہیں, کیسے پاسبل ہے کہ ان ہڈیوں کو زندہ کیا جائے؟ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اس نے قلب قرآن میں رکھ دیا, سورہ یاسین میں اس سوال کو قرار دیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم, اے رسول ان سے کہہ دو اس ہڈی کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا کہ جس نے انشأہا اول مرہ, جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ خلق کیا تھا. اچھا, یہاں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے, یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے. قیامت کی طرف اشارے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت پاسبل ہے تو رجعت بھی پاسبل ہے. قیامت اگر پاسبل ہے تو رجعت بھی پاسبل ہے. اچھا جناب, اور آئیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا. میں نے ابھی تک جو گفتگو کی وہ امکان پہ گفتگو کی کہ ممکن ہے, اگر قیامت ممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے رجعت بھی ممکن ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ان ہڈیوں کو جو پاؤڈر ہو چکی ہیں انہیں اگر اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح قیامت میں ان ہڈیوں سے انسان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے, پاسبل ہے. اب آتے ہیں دوسری گفتگو میں, جلدی سے امکان و وقوع کو ختم کر کے نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں اور جس گوشے میں لے جانے کی کوشش کروں گا وہاں انشاءاللہ آپ چلتے چلے آئیں گے. یہ ہو گیا امکان. اب آئیے وقوع کی طرف. ایک تو یہ ثابت ہو گیا اگر قیامت ممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے رجعت بھی ممکن ہے. آپ کہیں گے جناب رجعت کیسے ممکن ہے؟ میں کہوں گا قیامت کیسے ممکن ہے؟ آپ کہیں گے قیامت کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا اللہ قیامت میں لوگوں کو زندہ کرے گا. میں کہوں گا جناب ہم نے کب کہا کہ زیغم غروی لوگوں کو زندہ کرے گا, یہ زیغم غروی لوگوں کو پلٹائے گا؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جو اللہ قیامت میں لوگوں کو پلٹائے گا وہی اللہ رجعت میں لوگوں کو پلٹائے گا. جو اللہ قیامت میں پلٹائے گا وہی اللہ رجعت میں پلٹائے گا. اچھا, یہ بات ہو گئی امکان کی. اب آئیے وقوع کی طرف. قرآن مجید میں نے جیسا کہ موضوع رکھا انبیاء اور اہل بیت, ظاہر سی بات ہے انبیاء کی سیرت سے اہل بیت اطہار کے معارف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر وقوع کی مثال دی, یعنی ایسے مقامات بیان کیے کہ جہاں اللہ نے مردوں کو زندہ کیا, دوبارہ پلٹایا. مثال کے طور پہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا, جناب موسیٰ سے قوم موسیٰ نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون, اللہ نے جواب میں ایک بجلی بھیجی, ایک چمک نمودار ہوئی, ایک نور نمودار ہوا کہ جس نور کو دیکھتے ہی یہ سارے کے سارے مر گئے. توجہ ہے, یہ سارے کے سارے اس نور کو دیکھتے ہی مر گئے. اب اس کے بعد کی آیت جو مرید بحث ہے, اللہ نے بعد میں کیا فرمایا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا. اچھا جناب, یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ کیا ہے. جس طرح سے وہاں زندہ کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رجعت میں لوگوں کو زندہ کرے گا. یہ ہو گئی قرآن مجید کی آیت. اور آئیے جناب والا اصحاب کہف کی طرف رجوع کیجئے. اصحاب کہف, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف جب ایک غار کی طرف گئے اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی, اے میرے پروردگارا مجھے رحمت عطا فرما اور اپنے امر سے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فضربناہم علی آذانہم, اللہ تبارک و تعالی نے اسی غار میں انہیں سلا دیا. بنا بر روایت کتنے سال سوتے رہے؟ عدد السنین, کئی سالوں تک اصحاب کہف اسی غار میں سوتے رہے. اچھا, میں مثال دے رہا ہوں سونے کی. آپ کہیں گے جناب والا یہاں مثالیں دینی چاہیے تھی, مرنے کی آپ مثال دے رہے ہیں سونے کی, کیونکہ سونا بھی کہیں نہ کہیں مصادیق موت میں سے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ سو کے اٹھیں
تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی، موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی۔ اصحاب کہف کو 300 سال اللہ نے غار میں سلایا، اور سلانے کے بعد جب اصحاب کہف اٹھے، میں رجعت کو ثابت کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ اصحاب کہف جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، ان میں سے کسی ایک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک پوچھو تو صحیح، کم لبثتم، کتنا سوئے؟ فقالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ایک دن یا 2 4 5 دن، اس سے زیادہ تھوڑی نہ سوئے ہوں گے۔ 300 سال سونے کے بعد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب معجزہ ہے، اتنا عجیب و غریب معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجائب میں سے اصحاب کہف کے قصے کو رکھا۔ اصحاب کہف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال انہیں سلایا اور سلانے کے بعد زندہ کر دیا۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجعت میں لوگوں کو پلٹائے گا، رجعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اچھا جناب، اسے بھی کنارے رکھیے اور آگے بڑھیے۔ جناب عزیر کا نام سنا ہے؟ جناب عزیر بعض روایتوں میں ہے کہ نبی تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ عالم تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جناب والا یہ ایک اچھے آدمی تھے، ایک صالح بندے تھے۔ خلاصہ ہمارے یہاں روایت تینوں طرح کی ہیں، لیکن میں مانتا ہوں کہ جناب عزیر نبیوں میں سے تھے۔ خلاصہ جناب عزیر فلسطین پہنچے، اہل بابل نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا، فلسطین تباہ و برباد ہو چکا تھا، جتنے یہود تھے وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جناب عزیر جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سب کچھ خراب پڑا ہوا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، سب کچھ گرا پڑا ہوا ہے، گھر حویلیاں سب ٹوٹی ہیں۔ تو جناب عزیر نے ایک سوال کیا کہ اسے زندہ کون کرے گا؟ بھائی اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں جناب عزیر کو مار دیا۔ یہ قرآن کی آیتوں کے مفہومی ترجمے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا وہی خاویہ، یہ تو اجڑ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عزیر کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد پھر جناب عزیر کو زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو جناب عزیر نے آنکھیں کھولی تو دیکھا پورا کا پورا شہر آباد ہے، سارے لوگ چل پھر رہے ہیں، نئی جنریشن آ چکی ہے۔ جناب عزیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کم لبثت، کتنے دن سوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ، اس سے زیادہ تھوڑی نہ سویا ہوں۔ اچھا جناب والا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے عزیر تم 1 یا 2 یا 4 دن نہیں سوئے، بلکہ 100 عام، 100 سال سو کے اٹھے ہو۔ انظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے مشرب کی طرف دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ کہتے جناب عزیر جب سوئے تھے تو جناب عزیر صرف نہیں سوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی وہی مر گیا تھا۔ اللہ نے عزیر کو بھی موت دی اور ان کے گدھے کو بھی وہی مار دیا۔ کہتے ہیں 100 سال کے بعد جناب عزیر بھی زندہ ہوئے، اور انہی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جناب عزیر کے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ لیکن فرق اتنا تھا کہ جناب عزیر کا لاشا ویسا کا ویسا پڑا رہا، لیکن جناب عزیر کا گدھا کہتے ہیں سڑ گیا تھا، خاک بن گئی تھی، پاؤڈر بن گیا تھا ہڈیوں کا۔ یہاں سے اندازہ یہ لگا کہ جناب والا اگر کوئی گدھا نبی کے کنارے 100 سال تک پڑا رہے تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ میں نے کچھ کہا نہیں؟ نبی کا لاشا نبی کا بدن ویسا کا ویسا تھا، نبی کا بدن ویسا کا ویسا تھا، لیکن گدھے کا بدن سڑ چکا تھا۔ ہو نبی کے کنارے کوئی گدھا، اس کا بدن رسول کے کنارے ویسا نہیں رہ سکتا جیسا رسول کا ہے، اس کا بدن سڑنا ہی ہے، چاہے رسول کے پاس ہو یا کہیں اور ہو۔ ایک نکتہ اور قابل غور، اللہ نے جب اٹھایا تو نبی اللہ کو نبی اللہ کی ہی صورت میں اٹھایا، گدھے کو گدھے کی ہی صورت میں اٹھایا۔ بھائی جو جیسا ہے وہ اٹھایا ویسے ہی جائے گا، چاہے رسول کے پاس ہی کیوں نہ ہو، چاہے رسول کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ اللہ نے گدھے کو بھی اٹھایا، رسول کو بھی اٹھایا، نبی کو بھی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سوال کیا کم لبثت، کتنے دن رہے؟ کہ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا شاید 2 دن یا 3 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے عزیر ہم نے تمہیں 100 سال کے لیے مار دیا تھا۔ تو ان دونوں تینوں مثالوں کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ رجعت کا امکان بھی ہے اور رجعت کے مترادف چیزوں کا وقوع بھی ہے، بہت ساری چیزیں واقع بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک نکتہ اور قابل غور ہے، بتاتا چلوں۔
جناب عزیر نے شک کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ انبیاء کے شکوک کس طرح کے ہوا کرتے ہیں وہ ایک الگ گفتگو, ظاہری طور پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. جناب عزیر نے جب دیکھا نا یہ ساری چیزیں کہ جناب یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, یہ گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں, یہ لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں, اللہ انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا, جبکہ معاد ایک یقینی شے ہے. لیکن اس کے باوجود جناب عزیر کے ذہن میں, یہ دل میں یہ خیال آیا, اللہ نے جناب عزیر کے یقین میں اضافے کے لیے جناب عزیر کو مار دیا, اور مارنے کے بعد 100 سال کے بعد زندہ کر کے بتایا کہ عزیر ہم اسی طرح لوگوں کو مارنے کے بعد زندہ کریں گے. خلاصہ جناب عزیر نے شک کیا تھا معاد کے معاملے میں یا زندہ کرنے کے معاملے میں. ایک معاملہ اسے اپنے پاس رکھیے. ایک اور معاملہ ہے جناب ابراہیم کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ, اے میرے پروردگارہ میرے یقین میں اضافے کے لیے مردوں کو زندہ کر. خاص توجہ, ایک جناب عزیر کہ جہاں تھوڑا بہت شک و شبہات کا ایک شائبہ پایا گیا, دوسرا جناب ابراہیم, اے میرے پروردگارہ میں چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کر تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا, ابراہیم اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہ بھلا, کہ ایمان رکھتا ہوں, لیکن لیطمئن قلبی, بس میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے, اطمینان حاصل کر لے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے, فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندوں کو لو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, چاروں پرندوں کے, اور چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو. مکس کرنے کے بعد الگ الگ جگہوں پہ رکھ دو, اور پھر انہیں بلاؤ, یہ سارے کے سارے ویسے ہی پرندے بن کے تمہارے پاس آ جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی دلیل دی کسے؟ ابراہیم کو. اما یہ تھے ابراہیم, یہ تھے عزیر جو شک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگارہ میرے یقین میں اضافے کے لیے مردوں کو زندہ فرما. لیکن دوسری طرف کوفے کے منبر پہ علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. علی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں محو ہیں, علی مظہر صفات الہی ہیں. یہ ابراہیم تھے, یہ عزیر تھے جن کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہوئے. لیکن امیر فرماتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. خلاصہ رجعت کے امکان پہ بھی دلائل آپ حضرات کی خدمت کے سامنے پیش کر چکا ہوں, اور رجعت کے وقوع پر بھی مثال آپ حضرات کے سامنے دی. اچھا جناب والا, قرآن مجید میں اس رجعت کی طرف 12 اشارہ ہوا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا, اور وہ دن کہ جس دن ہم ہر امت سے ایک ٹکڑی کو محشور کریں گے, ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب فرمائی. اچھا جناب, میں مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ یہ آیت رجعت کے حوالے سے ہے یا قیامت کے حوالے سے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا. بعض مفسرین نے کہا کہ جناب والا یہ آیت قیامت کے حوالے سے. چھٹے امام کے پاس ایک صاحب گئے, چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا ان العامہ تزعم, یہ جو عامہ ہیں یہ گمان کرتے ہیں. بچوں کو سمجھاتا چلوں, روایات میں عامہ اپنے بھائی ہیں, آپ پریشان نہ ہوں, وہی بھائی ہیں جنہیں اہل بیت اطہار نے ہمیشہ عامہ کہہ کے خطاب کیا. یہ عام لوگ, اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے لفظ خاصہ استعمال ہوا روایات میں. خلاصہ مولا کی خدمت میں سوال کیا ان العامہ تزعم, یہ جو عامہ ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت معاد کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے. مولا نے فرمایا نہیں, یہ آیت معاد کے حوالے سے نہیں بلکہ رجعت کے حوالے سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا یہاں ارادہ قیامت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو اٹھانے کی بات کیوں کرتا؟ قیامت میں تو سب کو اٹھایا جائے گا, فلن نغادر, کوئی ایک نہیں بچے گا, سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جمع ہوں گے. لیکن اس آیت میں اللہ کس طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ من کل امت فوجا, ہر امت سے ایک چھوٹی چھوٹی ٹکڑی کو ہم اٹھائیں گے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت اور چیز ہے, رجعت اور چیز ہے. رجعت میں کہ جہاں کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, وہ جو شروع میں نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ بیان کرتا چلوں. مولانا نے فرمایا رجعت ان لوگوں کی ہوگی جو مومن محض ہوں گے
اور منافق و مشرک و منافق محض ہوں گے، ان لوگوں کی رجعت ہوگی۔ اچھا اب آئیے جناب والا، یہ ایک مفصل بحث ہے بہت سارے ادلہ کے ساتھ اور بہت سارے استدلال کے ساتھ، میرے خیال سے تھوڑا بہت سخت بھی ہو سکتا ہے بچوں کے لیے، اور میں جس طریقے سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے، تو میں اسے اوائڈ کرتا ہوا۔ رجعت ہوگی کن لوگوں کی؟ یہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے مطلب کی باتیں ہیں۔ رجعت کس کی ہوگی؟ آخر کوئی ہے جو یہ نہ چاہے کہ اس کی رجعت نہ ہو؟ آپ چاہتے نا آپ کی رجعت ہو؟ کہتے سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کے بعد اگر رجعت ہوگی تو وہ ابا عبداللہ الحسین کی ہوگی، امام حسین کی رجعت ہوگی، امام حسین کی رجعت ہوگی۔ امام حسین کی 500 سال حکومت ہوگی، 500 سال حکومت ہوگی، پھر اس کے بعد دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی رجعت ہوگی۔ اچھا اگر آپ غور کریں تو اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ ہم اپنے نیک بندوں کو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کب بنائے گا اللہ وارث؟ کب بنائے گا وارث؟ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر نیک لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرول دے گا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرول دے گا کہ جنہیں اس زمین پر ضعیف قرار دیا گیا، جنہیں ضعیف کر دیا گیا، جنہیں کمزور کیا گیا۔ ضعیف ترین لوگوں میں سے اہل بیت اطہار ہے، مظلوم ترین لوگوں میں سے اہل بیت اطہار ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تب تک قیامت نہیں ہوگی جب تک ان کے ہاتھوں میں ہم زمین کی وراثت نہ دیں، ان کو زمین پر وارث نہ بنائے۔ وارث کب بنائے گا اللہ تبارک و تعالی؟ امیر المومنین کا دور گزر چکا، امیر المومنین کی حکومت کہاں تک تھی؟ کہاں تک تھی؟ امام حسن مجتبیٰ کی حکومت کہاں تھی؟ امام حسین کی حکومت کہاں تھی؟ ائمہ کے پاس تو حکومت ہی نہیں رہی، ائمہ کے پاس تو کنٹرول ہی نہیں رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا کنٹرول اللہ نے انہیں دیا ہے کہ اس زمین پہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ الگ کنٹرول ہے۔ وہ خود منصب امامت ایک منصب ہے جو ان تمام مناصب کے مقابلے میں، یہ تمام منصب اس منصب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی ہم انہیں اس زمین کا کنٹرول دیں گے۔ اللہ کب وہ کنٹرول دے گا؟ قیامت سے پہلے بھی دینا ہے۔ تو کہتے اسی کنٹرول کے لیے رجعت ہوگی، جس میں سب سے پہلی رجعت ہوگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب حسین کی، جس میں ابو الفضل عباس بھی ہوں گے، جناب علی اکبر بھی ہوں گے، بنا بر روایت کہ اس وقت تو ابو الفضل عباس کو موقع نہیں ملا تھا، لیکن رجعت کے بعد ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں اپنے بابا کی ذوالفقار بھی ہوگی، وہاں موقع ملے گا، ابو الفضل عباس کی رجعت ہوگی۔ اسی طرح چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 27 لوگوں کی رجعت ہوگی کوفہ کے ظہر سے، ظہر الکوفہ سے، کوفہ کے پیچھے سے 27 لوگ رجعت فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول گرامی نے فرمایا مقداد، بوذر اور سلمان، اور وہ کہ جو سلمان جیسا ہوگا اس کی بھی رجعت ہوگی، اس کی بھی رجعت ہوگی، وہ بھی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے گا۔ اچھا میں نے یہ روایت کئی مقامات پر دیکھی، سلمان کی رجعت ہوگی اور وہ جو سلمان جیسا ہوگا اس کی رجعت ہوگی۔ میں اس روایت میں غور کرتا رہا کہ جناب والا یہ سلمان پر رسول گرامی کا فوکس کیوں ہے کہ اس کی رجعت ہوگی، سلمان کی رجعت ہوگی اور اس کی رجعت ہوگی جو سلمان جیسا ہوگا۔ جناب سلمان اہل بیت اطہار کے درمیان ایک نرالا مقام رکھتے تھے۔ جناب ابو ذر ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے سامنے جناب ابو ذر کی سیرت اور جناب ابو ذر کی زندگی واضح و روشن ہے۔ جناب ابو ذر مولا کے محب، مولا کے شہدائی اور مولا کے ساتھ رہنے والے اور راہ ولایت میں اپنی جان دینے والے، لیکن سلمان کا مقام الگ ہے۔ سلمان کے مقام کے لیے بس چھٹے امام کے جملات حضرت نے فرمایا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو یا تو ابو ذر سلمان کے قتل کا فتویٰ دے دیں یا سلمان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیں، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے سلمان کے دل میں کیا ہے۔ اچھا جناب کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو راز ہوگا۔ میں نے جناب سلمان کی پوری زندگی جہاں تک ہو سکا پڑھا اور پڑھنے کے بعد نتیجہ صرف ایک نکالا۔ وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ نتیجہ یہ تھا کہ سلمان اشد فی الولایہ والبراء، سلمان کے اندر شدید ولایت و برات بھری ہوئی تھی۔ یہ سلمان کا عقیدہ تھا، شدید ولائی، شدید ولائی اور شدید برات، شدید برات اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے۔ ایسی ولایت تھی کہ نماز کے بعد، معذرت کے ساتھ، نماز کے بعد میں نے روایتیں پڑھی، نماز کے بعد
جب لوگ بہت سارے مستحبات میں مصروف ہوتے تھے تو سلمان اپنا رخ علی ابن ابی طالب کی طرف کر لیتے تھے. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب والا مستحبات کی بجائے تم علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو, کہ کیا تم نے نہیں سنا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ سلمان, ایک جنگ میں رسول گرامی نے فرمایا جو بھی سب سے پہلے علی کی جیت کی خبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. دیکھیں سب کی معرفت اور سلمان کی معرفت میں فرق کیا ہے. ایسے نہیں مولا صادق نے فرما دیا, ایسے نہیں رسول گرامی نے فرمایا سلمان 90 درجے پہ فائز ہے ایمان کے. کوئی نہ کوئی حکمت و راز ہوگی نا کہ جو خبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. سارے بھاگ گئے کہاں, دیکھنے کے لیے کہ جناب والا کب علی مار رہے ہیں, کب علی کی تلوار گر رہی ہے, کب علی. ان کی نظر میں کچھ ایسے بھی تھے جو یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم یہ بھی بتا سکیں کاش موقع ملے کہ علی ہار گئے, ایسے بھی تھے. خلاصہ سب دوڑتے ہوئے چلے گئے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے. جناب سلمان خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, سارے گئے, جناب سلمان کھڑے. یہ معرفت سلمان ہے. جب سب کو آتا ہوا دیکھا جناب سلمان گئے کہ یا رسول اللہ علی جیت گئے, علی جیت گئے. لوگوں نے سوال کیا کہ سلمان تم تو گئے نہیں تھے, کہ سوال مجھ سے نہ کرو کہ تم تو گئے نہیں تھے, سوال میرا تم سے کہ تم گئے کیوں تھے. سوال تم سے کہ تم گئے کیوں تھے, تم کیوں گئے تھے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی جنگ میں علی ابن ابی طالب ہارے؟ تم نے کیسے سوچ لیا, تم نے کیسے سوچ لیا. خلاصہ رسول گرامی نے جناب سلمان سے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ, تمہیں کیا چاہیے. دیکھیے معرفت, جب معرفت کی باتیں ہو رہی تو اہل معرفت ایسے ہوا کرتے ہیں, سونا چاہیے, ہیرا چاہیے, جواہرات چاہیے. کہ نہیں, ہمارے لیے سونا اور چاندی اور ہیرو اور جواہرات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا, کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب میں معراج پہ گیا تھا 18,000 راز علی ابن ابی طالب کے حوالے سے اللہ نے بتائے, ایک راز ہمیں بتا دیجیے. یہ معرفت سلمان ہے, یہ معرفت سلمان ہے. مولا نے فرمایا اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے, ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے, سلمان کے دل کا علی کیسا ہے, تو سلمان پر کفر کا فتویٰ لگا دیں, یہ سلمان کو مار دیں. اچھا ایک اور نقطہ میرا حق بنتا ہے کہ میں دوں, غور فرمائیں. ایک طرف ہے ابو ذر, دوسری طرف ہے سلمان. ابو ذر کا کہنا یہ ہے کہ اگر سلمان کا اصلی عقیدہ یا سلمان کا نظریہ ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو ابو ذر کفر کا فتویٰ لگا دے یا مار دے. اتنا ہوتے ہوئے اور تمام چیزوں کے باوجود میں نے طول تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا ہو یا ابو ذر نے سلمان کو غالی کہا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ ابو ذر نے کہا ہو کہ یہ تو غالی ہے, سلمان نے کہا ہو یہ مقصر ہے. ہر کسی کا ظرف, جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی علی اس کے دل میں ہوگا, ویسا ہی علی اس کے دل میں ہوگا. اللہ نے پانچویں امام نے درجات بیان فرمائے کہ سب سے پہلا درجہ ہے اسلام, اسلام سے ایک درجہ بلند و بالا ہے ایمان, ایمان سے ایک درجہ بلند و بالا ہے تقوی, تقوی سے ایک درجہ بلند و بالا ہے یقین. سب سے بڑی دولت کا نام کیا ہے؟ یقین. یقین سے بڑی کوئی دولت نہیں, سب سے بڑی دولت ہے یقین. یہی وجہ ہے آپ کائنات میں جائیے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ملے گی, مومنین کی تعداد مسلمانوں کی بنسبت کم ہے, کیونکہ اسلام پہلا درجہ ہے. ایک درجہ بلند و بالا ہے ایمان, مومن کم ملتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت. پھر ایمان سے بھی ایک درجہ بلند و بالا ہے تقوی. یہی وجہ ہے مومنین میں بھی متقین کی تعداد کم ہے. چوتھا درجہ کیا ہے؟ یقین. مولا کے جملے پانچویں امام کے, مولا نے فرمایا وَلَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ. اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان اگر سب سے کم کسی چیز کو بانٹا ہے تو وہ ہے یقین. توجہ, سب سے کم اگر اللہ نے اپنے خزانہ رحمت سے کچھ بانٹا ہے تو وہ ہے یقین. اہل یقین کم پائے جاتے ہیں, یقین والے لوگ کم پائے جاتے ہیں. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اور کہوں گا جناب والا ذرا غور فرمائیے, وہ دولت جو اللہ نے اپنے خزانے سے سب سے کم بانٹی ہو وہی دولت سب سے زیادہ مجلسوں میں پائی جاتی ہے, مجلسوں میں پائی جاتی.
مجلسیں ہمیں یقین دلاتی ہیں، مجلسیں ہمیں یقین دلاتی ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی نام حسین پہ آپ کی آنکھ سے جھلکتا ہوا آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ ان مجلسوں نے آپ کو یقین دیا۔ 1400 سال کے بعد بھی جھلکتا ہوا آنسو دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے یقین دیا۔ اب بات آ گئی ہے یقین کی، تو ظاہر سی بات ہے یقین ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ماشاءاللہ سے ملتا ہے، لیکن ذرا سی باتوں کی وجہ سے ہمارا یقین شک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولا نے منع کیا، اگر مثال کے طور پہ تمہارا ایک عقیدہ ہے، تم ایک یقین پہ پہنچے ہو، ذرا سا کسی کی بات سن لی یا کسی نئے بندے کی آواز آپ کے کانوں میں آ گئی جو نیا اسلام بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا اسلام بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ یقین جو بچپن سے آپ کے پاس ہوتا ہے وہ یقین چٹکی میں زائل ہو جاتا ہے۔ مولا نے منع کیا ہے، مولا نے منع کیا ہے، مولا نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے توڑو نہیں، کسی کی باتوں میں آ کے اپنے یقین کو مت چھوڑو۔ ہمارے کتنے یقین تھے، ہمارا کتنا بھروسہ تھا مثال کے طور پہ علم کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا تعزیے کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا تابوت کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا شبی خانیوں کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا گہوارے کے اوپر، کس عقیدت کے ساتھ ہم چوما کرتے تھے، کس عقیدت کے ساتھ علم کو بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن ذرا سے شک و شبہات آپ کے درمیان ڈال دیے گئے تو آپ نے ان کے شک و شبہات کو پکڑ لیا، اپنے یقین کو چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ کا شمار مستبصر میں ہوگا، اچھے آدمی میں ہوگا، بے وقوفوں میں ہوگا؟ جو انسان ایک یقین سے نکل کے شک و شبہات میں چلنے لگے تو وہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مولا کی ایک حدیث اپنے دروازوں پہ جا کے لکھ لیجئے لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو۔ اچھا جناب، تھوڑی سی توجہ، پھر انشاءاللہ ربط مصائب۔ اپنے یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو۔ اگر یہ حدیث آپ کو یاد رہی نا تو آپ کی زندگی میں 50 فقہی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اگر یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں رہی۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جناب وہ فلاں صاحب بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ کیوں متقی، کیوں پرہیزگار؟ کہتے ہیں وہ جب وضو فرماتے ہیں، بیسن میں جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہاتھ مسلتے رہتے ہیں، پانی اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسا کرتے تو کئی مرتبہ جو ہے اتنا زور سے سر پہ فشار دیتے ہیں کہ وہ نشان بن جاتا ہے۔ بہت دیر میں غسل فرماتے ہیں، بڑے مومن آدمی ہیں، بڑا شک کرتے ہیں، بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں، 15 منٹ وضو میں لگتا ہے۔ جناب شک کرنا کب سے مومن کی صفت ہو گئی؟ شک کرنا کب سے مومن کی صفت ہو گئی؟ اگر وہ شک کر رہے ہیں تو گویا انہیں شیطان بہکا رہا ہے اور وہ اس شیطان کے بہکاوے میں اتنا وقت لگا رہے ہیں۔ مومن کا کام شک کرنا نہیں ہوتا۔ مولا کی اس حدیث کو یاد رکھیے، لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے زائل نہ کرو۔ اچھا جناب، اس حدیث کو اگر یاد رکھیں گے نا تو فقہی مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ سستانی صاحب حفظہ اللہ کا توضیح مسائل اٹھائیں اور دیکھیں آپ شکیات نماز، مثال کے طور پہ پہلی اور دوسری میں شک کی تو کیا ہوگا؟ نماز باطل۔ ایک جگہ ہے مثال کے طور پہ تیسری اور چوتھی میں شک کی تو ایسا نہیں، ایسا کیا جائے گا۔ خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جناب والا نماز میں شک کرنے سے یا تو آپ کا عمل باطل ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے عمل کے رخ کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے عبادات کی، جہاں شک کی صورت میں یا تو عمل باطل ہو جاتا ہے یا پھر عمل کے رخ کو بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ جب علی کا ہو تو ابن عباس کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے ابن عباس من شک فی علی فقد کفر، عبادتوں میں شک کرو گے تو عبادتیں باطل ہوں گی، لیکن علی پہ شک کرو گے تو تمہارا وجود کافر ہو جائے گا۔ عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، سبحان اللہ، عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، سبحان اللہ، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، میری مدد کو آگے بالا کے بالا، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ سبحان اللہ بھائی، جیو جیو، سلامت رہو۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ اللہ بچے کو سلامت رکھے، بچے کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔
خلاصہ عبادات میں شک کرو گے تو تمہاری عبادت باطل ہوگی، لیکن علی کی ذات میں شک کرو گے تو تمہارا وجود کافر ہو جائے گا، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا محشور کیا جائے گا۔ جسے اس دنیا میں کچھ نظر نہ آتا ہو اسے آخرت میں بھی انشاءاللہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جس نے اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی ولایت، اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کے علوم کو قبول نہ کیا ہو وہ آخرت میں بھی ان تمام چیزوں سے محروم رہے گا۔ ہمارا مکتب جعفریہ کے جس کی تعلیم یہی ہے کہ جناب والا نحن ابناء الدلیل، ہم صرف سنی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ مولا نے فرمایا نحن ابناء الدلیل، ہم دلیلوں کے فرزند ہیں۔ ہم اگر کوئی بات کریں گے، ہم اگر اپنے دعوے کو ثابت کریں گے تو ہم دلیلوں کے ذریعے ثابت کریں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ رجعت کا ہے، اگر رجعت کا عقیدہ ہے تو ہم احادیث کو، اتنی دیر گفتگو ہوئی حالانکہ بہت ساری احادیث رجعت کے موضوع پر ہیں، لیکن رجعت کے موضوع صرف احادیث سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے رجعت کا موضوع اہل بیت اطہار نے ثابت فرمایا ہے۔ رجعت آخر ہوگی، کیوں نہ ہو۔ ایک ایسے مظلوم شخص کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا، 3 دن کا بھوکا و پیاسا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ بھیجے اور اس کے ہاتھوں میں حکومت دے، اس کے ہاتھوں میں سلطنت دے، اس کے ہاتھوں میں اختیار دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کی سب سے پہلے رجعت کرے گا، سب سے پہلے امام حسین آئیں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، پھر ایک کے بعد ایک ائمہ علیہم الصلاۃ تشریف لائیں گے۔ بنا بر روایت کہتے رجعت میں جب جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ وارد ہوں گی تو جناب شہزادی کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر کا جسم ہوگا، جناب علی اصغر کا جسم ہوگا۔ اسی طرح رجعت میں جب جناب خدیجہ وارد ہوں گی تو ان کے ہاتھوں میں شہزادی کا شکم میں شہید ہونے والا بچہ محسن ہوگا۔ آواز دیں گی اے میرے پروردگارا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اسے مارا گیا، اس کا کیا قصور تھا، اس کی کیا غلطی تھی، اسے کیوں مارا گیا؟ آواز دی جائے گی اے میرے پروردگارا ان سیدانیوں کا کیا قصور تھا جن سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، اے میرے پروردگارا ان سیدانیوں کا کیا قصور تھا، ان کی کیا غلطی تھی جو ان کے سروں سے ردائیں چھینی گئیں۔ عزادارو کربلا کی سخت ترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت 40 نزدیک ہے، ایک دن کے بعد 40 روزے چہلو میں امام حسین۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سے الفاظ استعمال کروں امام حسین پر گریے کے لیے، بس یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اس امام کا چہلم ہے کہ جس کا چہلم منایا نہ گیا، اس امام کا چہلم ہے کہ جسے بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پہ دفن کر دیا گیا۔ کہتے روز 40 جب یہ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا، کہتے جیسے یہ قافلہ پہنچا تو کیا دیکھا، ایک نابینا شخص ہے جو قبروں کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ جیسے ہی زینب علیہ مقام کے قافلے کو دیکھا، کہا جاتا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے، شہزادی کو آتے ہوئے دیکھا، شہزادی کا استقبال کیا۔ اب شہزادی قبروں کی طرف جا رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے جابر بھی تو اپنے مولا کی قبر کو تلاش کر رہے تھے نا، جابر کو تو نہیں معلوم تھا حسین کی قبر کدھر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب قبر مل گئی تو کوئی تو ایسا ہوگا جو کربلا کا منظر بھی بتائے، روز عاشورہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ روایت کے جملے ہیں جناب زینب علیہ مقام آگے بڑھی، جابر کو اپنے قریب بلایا کہ یا جابر ہنا ذبح الحسین بسیف شمر ہنا قد طربوا منہ الجبینہ۔ اے جابر یہ جگہ وہ ہے جہاں شمر نے میرے ماجائے حسین کو ارے کند خنجر سے ذبح کیا۔
بس ازادر اور بڑے مختصر مسائب پڑھنے. اے جابر یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا ماں جایا کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ بکھرا تھا. اے جابر ذرا قریب آ. یہ جگہ وہ ہے جہاں حسین کے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی نہیں ماری گئی. اے جابر یہ جگہ وہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جابر کیا تمہیں معلوم ہے میرے ماں جائے حسین کو کیسے مارا گیا؟ ارے جابر میں بتاتی ہوں حسین کی غربت کیا تھی، حسین کی تنہائی کیا تھی. کہتے روز عاشورہ سخت ترین لمحہ امام حسین پر. جب امام حسین آئے ہیں نا خیموں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہوئے ایک ایک بی بی کا نام لیا. اے فضہ، اے زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا لیلہ، علیکن منی السلام. ارے تم پر حسین کا آخری سلام ہو. بھائی اتنا سننا تھا. خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. ارے ایک آپ ہی تو بچے تھے. مولا کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ حسین کی تنہائی، حسین کی غربت روایتوں میں ملتا ہے. اب عبداللہ الحسین اپنے زلجنا کے پاس پہنچے، زلجنا کی لجام کو پکڑا. فنظر یمینا و شمالا. ارے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا. حسین تک وہ تنہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. عجب نہیں. میرے مولا نے فرمایا اے عباس میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، ارے مجھے سوار کرو آ کے. اللہ اکبر. اے اکبر میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، ارے مجھے سوار کرو آ کے. کہتے حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. میں شہادت کل بیان کروں گا. یہ امام حسین کی رخصتی ہے. کربلا کے سخت ترین مصائب روایت کے جملے ہیں. جب امام حسین نے عباس و قاسم و اکبر کو بلایا کہتے خیمے کا پردہ اٹھا. اے میرے بھیا حسین آپ گھبرائے نہیں، ابھی یہ دکھیاری بہن زینب زندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بہن زینب آپ کو سوار کرے گی. روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب اولیاء مقام حسین کے پاس آئی، پرانا لباس پہنایا اور پہنانے کے بعد حسین کی طرف بڑھی، حسین کی گردن پہ بوسہ لیا. مولا نے سبب پوچھا. عجب نہیں فرمایا میری ماں نے مجھ سے فرمایا تھا جب حسین کو رخصت کرنا میرے لاڈلے کی رگوں پہ بوسہ لینا. ارے یہ رگیں ہوں گی، ان پہ شمر کا خنجر ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ زینب ذرا قریب آ. ہاتھوں کا بوسہ لیا. میری ماں نے کہا تھا ارے یہ ہاتھ ہوں گے ان میں رسن باندھی جائے گی. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا جائے گا. کہتے جناب زینب نے رخصت کر دیا. حسین زلجنا پہ سوار ہوئے. اب جیسے زلجنا کو ایڑ لگائی نا، زلجنا بڑھنے کا نام نہیں لے رہا. امام حسین نے ایک مظلومانہ جملہ فرمایا اے زلجنا مجھے پتا ہے اگر میں نے صبح سے شام تک لاشیں اٹھائے تو تو بھی میرے ساتھ رہا، اگر میں پیاسا ہوں تو تو بھی پیاسا ہے. بس اتنا احسان کر حسین کو مقتل تک پہنچا دے، پھر یہ حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، حسین دوبارہ نہیں آئے گا. ارے یہ بے زبان ہے، بولے تو کیا بولے. بس ایک مرتبہ اپنے سر کو پیروں کی طرف جھکایا. عجب نہیں اس جانور نے کہا ہو اے میرے مولا میں آگے کیسے بڑھوں. آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ سومو سے لپٹی. اے میرے بابا کے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. اے میرے بابا کے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا.
صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین کو آغوش میں لیا، روایتوں میں ملتا ہے جلتی خاک پر حسین لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے پہ لٹایا، اے میری بیٹی سکینہ آج اپنے بابا کے سینے پہ سو لے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جب تھوڑی دیر کے بعد جناب سکینہ اٹھی ہے نا، جناب سکینہ نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو پکڑا۔ یہ دیکھیں آل محمد کے گھروں کی بچیاں ہیں، امام حسین کی طرف خطاب کرتے ہوئے جملہ فرمایا کہ میرے بابا آپ نے بتایا تھا نا جس طرح سے میراث میں بیٹوں کا حق ہوتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ جی بیٹا بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ بابا وہ اتنا بتا دیجئے اصغر کو میراث مل گئی، سے شعبہ تیر گردن پر لگ گیا، بابا اکبر کو بھی میراث مل گئی، برچھی کلیجے میں لگ گئی، بابا دونوں بھائیوں کو میراث ملی، سجاد کو بھی میراث مل گئی۔ اے میرے بابا بیٹوں کو تو میراث مل گئی، ابھی بیٹی کو میراث نہیں ملی۔ بیٹوں کا حق مل گیا، بابا بیٹی کا حق کیا ہوگا؟ بھائی اتنا سننا تھا، حسین خاک کربلا کی طرف جھکے، جلتی ہوئی ریت اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، اے میری بچی تو گھبرانا نہیں، میرے بعد دامن میں آگ، گالوں پہ تماچے، رخسار زخمی، گوشوارے زخمی، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زندان کا اندھیرا، زندان میں شہادت ہوگی، کوئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رغم بقضائه وتسلیما لامرہ ماتم حسین۔